الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطيع المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے وجود کو تو اتنا معتبر کر دے، میرے وجود کو تو اتنا معتبر کر دے، ثنا سے اپنی میری سانسیں در بدر کر دے، سخنوری کو میری ایسا کارگر کر دے کہ تیرا حبیب بھی میری سمت نظر کر دے. برادران ملت اسلامیہ بغیر کسی تاخیر کے پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منبر روضہ تشریف فرما زانا خان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے بیٹھے معزز محتشم سامعین کرام، پردہ نشین میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ حضرات قابل مبارکباد ہے کہ آپ آج 5 روزہ ذکر شہدائے کربلا میں سے چوتھے دن یعنی چوتھی محفل میں تشریف فرما رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اس کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم اسی کے گھر میں بیٹھ کر کے اسی کے نبی کی آل کا تذکرہ کر رہے ہیں. یقیناً یہ ہماری زندگی کا بیسٹ مومنٹ ہے، اچھا وقت ہے جسے اگر آپ سالوں یاد رکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، سالوں یاد رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں بیچ میں جو بے ترتیبی ہے اسے تھوڑا سا ترتیب وار بنا دیا جائے. بچہ بیٹا بھی تھوڑا سا آپ ادھر چلے جاؤ، ہمارے بڑے بزرگ سب آگے آ جائیں، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں. بچہ تھوڑا سا آپ اس بچے کے لیے نہ چلے جاؤ. بچہ کا جو ایریا ہے سب کا ڈویژن بانٹا ہوا ہے نا، ہلہ کوئی نہیں ہے. جو ہلہ کریں گے اسے کیا ہے، شیرنی نہیں ملے گی. وہاں میں نے ایک آدمی کو رکھا ہے، وہ نام سب کا لکھیں گے. اگر آپ نے ہلہ بھی کیا تو شرک نہیں، اور جو خاموش رہے گا اس کو ڈبل چیز نہیں ملے گی. مطلب ایک تو اسی کے ساتھ ایک تو چول بھی مل جائے گا، ہے نا. اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ خاموشی سے سننا ہے کہ آپ کو ہلہ کر کے سننا ہے. آپ مجھے پہچانتے ہو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، پھر خبر انشاءاللہ دی جائے گی. اللہ کا شکر ہے. ابھی ہمارے مؤذن صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو آنے دیجیے تب شروع کیجیے گا. ان کا بھی کہنا صحیح تھا، لیکن میں نے کہا وقت اور موت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ان کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ان کا بھی کہنا حق درست ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے، سنیں گے. لیکن یہاں ہم ایسے محفل میں ہیں کہ وقت کسی کا انتظار ہی نہیں کرتا. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، بس مغرب ختم سمجھ لیجئے پروگرام شروع. اور کل ہی انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا اور آپ باکمال ہو جائیں گے، بے کمال سے باکمال ہو جائیں گے.
بے قرار سے باقرار ہو جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کا نام حسین مجتبیٰ کی ذکر کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ جب کل قیامت میں فہرست ذاکر حسین کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو اس میں آپ کا نام انشاءاللہ الرحمن ہوگا، اور آپ بھی فخر کریں گے جب ذکر حسین کے صدقے میں، محفل حسین کے صدقے میں بخشا لوگ جائے گا، تو آپ کو بھی اس بات پر فخر ہوگا کہ چلو ہم نے بھی اپنی زندگی کے کچھ لمحے امام حسین کی محفل میں دیا، تو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے اس محفل کو ذریعہ نجات بنا دیا۔ اس بات میں کسی کا ڈاؤٹ ہے؟ کسی کا شک ہے؟ کیا ہم اگر یہ بات کہوں تو غلط ہوگی کہ ذکر حسین ہی ذکر مصطفیٰ ہے؟ کوئی غلط ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ بات کو ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ دوں کہ ذکر حسین ہی ذکر مصطفیٰ ہے، اور میں یہ بات غلط ہو سکتی ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ کرے اگر مصطفیٰ راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا یہاں پر ہم بیٹھ رہے ہیں، وسیلہ حسین کا لے رہے ہیں، راضی خدا کو کر رہے ہیں، صدقہ حسین کو لے رہے ہیں، راضی خدا کو کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اپنی تقریر کا آغاز 2 شعر سے کروں، کیونکہ میں 2-4 شعر سے زیادہ پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ٹائم کا بڑا ویلیو ہے اور قدر ہے، کیونکہ میری تقریر ٹائم پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ شعر آپ کے لیے، آپ کے تھوڑے سے جذبے کو ابھارنے کے لیے ہے، اور کیجیے گا ایک مرتبہ یا حسین بولے آپ حضرات۔ 2 دن آپ کو حسین مصطفیٰ کی محبت میں ایسے سرشار ہو، اور کوئی آئے یا میں کیا کہتا ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کو، آپ اس لیے نہیں آنا کہ امام صاحب یہ بولے کرے کسی دن میں سے 1 دن آپ آ جاتے ہیں، اس لیے نہیں آنا ہے یہاں۔ نیت یہ لے کر کے نہیں آنا ہے کہ کوئی کل جب بات اٹھے تو میرا بھی جھونڈے میں تذکرہ ہو کہ نہیں وہ تو 1 دن سے لے کر کے 5 دن تک مسلسل رہا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے آپ نہیں آئے کہ نہیں ارے امام صاحب کو 6 دن سے ہم کیسے وہ دکھائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے وہ ہم کو کہے گا آئے نہیں۔ اگر یہ نیت لے کر کے آتے ہیں آپ تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ نیت لے کر کے آئیں کہ اللہ نے اگر 1 لمحہ بھی حسین مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر کے ان کا ذکر سننے کا موقع دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ذکر سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میری قسمت سمجھ جائے گا، میرا مقدر بن جائے گا، اور ہم کچھ لے کر کے اٹھیں گے، دعا کریں گے اللہ ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے۔ یہ نیت لے کر کے آنا ہے۔ تو 2 دن شعر ہو جائے ہم سب۔ شاعر کہتا ہے سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، غور کیجیے گا، سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے تلاوت وہ کر گیا کیسے۔ شعر ایک دم اس شعر کا ہلکے سے مطلب ہلکے میں مطلب ہے نا، کتنا اچھا شعر ہے ماشاءاللہ۔ سر اس بات کو غور کریں آپ لوگ۔ سوال سے شروع ہو رہا آج الحمدللہ، آپ کو بڑا اچھا لگے گا، یوں تو ہر دن آپ کو اچھا لگا، اور سنا آپ نے شعر سنے، کہتے ہیں سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، پھر سے بولے پیچھے والا غور کریں، سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے تلاوت کو کر گیا کیسے۔ آگے سنیں، جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید، اس پر پورے مجمع کی داد چاہوں گا، جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید، وہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے۔ آپ کو آپ میدان کربلا میں سنیں گے کہ اسی حرملا نے کیا ہے تیر مارا تھا، کہتے ہیں جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید، جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید، وہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے، وہ 6 مہینے کے بچے سے
ڈر گیا کیسے؟ پھر آگے کسی شاعر نے کہا ہے یہ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، جو ہماری اس محفل کا مقصد ہے، یہ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر آٹنا چاہیے۔ یہ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ اور مسکرا کر یہ اصغر نے بتلا دیا، مسکرا کر یہ اصغر نے بتلا دیا، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ جب جب دنیا میں ظلم اپنا سر اٹھائے، سر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سر کٹا دینا مگر اپنا سر جھکانا نہیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان تھا ہم کو نگار بنا کہ اس نے ہمیں حسین دیا۔ اس بات کا احسان ہم لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ اللہ کا کرو رہا انسان اور شکر ہے جس نے ہمیں حسین جیسا سید الشہداء امام الشہداء فرمایا، ورنہ اگر حسین نہ آتے تو ہم مسلمان کہلانے کے حق بھی نہیں رکھتے۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ جو گرتا ہے وہ ہار جاتا ہے، لیکن یہاں کربلا میں حسین گر رہے ہیں، آج اسلام اٹھ رہا ہے۔ یہاں کربلا میں علی اکبر گر رہے ہیں اور نماز اٹھ رہی ہے۔ یہاں کربلا میں قاسم، حضرت قاسم نیچے کربلا میں جا گر رہے ہیں اور اسلام کا تقدس بچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو امام حسین کی ولادت ہوئی، 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو امام حسین کی ولادت ہوئی، تو اس وقت میرے آقا نے تہنیک فرمایا۔ تہنیک کسے کہتے ہیں؟ کوئی میٹھی چیز اپنی زبان سے لے کر کے اس کو کیا ہے بچے کو دینا۔ لیکن یہاں پر میرے مصطفیٰ نے تہنیک کرنے کا انداز الگ تھا۔ یہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز نہیں پلا رہے ہیں، بلکہ خود اپنی زبان مبارک پلا رہے ہیں۔ اور نانا اور نواسے دونوں میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ نانا بھی نواسے کو دیکھ رہے ہیں اور نواسا بھی نانا کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بچپن کا دور ہے تو کسی نے کہا بات یہ ہو رہی ہے، نانا آنکھ میں بچپن میں ہی اپنے حسین کو یہ کہنا چاہ رہا ہے، اے حسین تیری زبان میں میں اپنی زبان اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ 60 ہجری کا موقع ہوگا، امیر معاویہ کا بیٹا ہوگا، یزید اس کا نام ہوگا، اس شراب کو حلال کہے گا، نماز کو چھوڑے گا، فسق و فجور کرے گا اور محرم عورتوں سے شادی کرنے کو جائز دے گا، وہ کیا ہے کعبہ کے خلاف کو جلائے گا، وہ کعبہ مقدسہ کی حرمت کو پامال کرے گا، گویا کہ وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو اے میرے نواسے حسین تجھے کربلا میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، تجھے کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا ہے، تجھے کربلا میں نماز کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا ہے، تجھے کربلا میں ایمان کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو جانتے ہیں آنکھ میں میرے حسین جواب دے رہے ہیں، اے میرے نانا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سنے ہوں گے کہ قرآن کی تلاوت لوگ منبروں پر کرتے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت لوگ محرابوں پر کرتے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت لوگ مصلے پر کرتے ہیں، گھروں میں کرتے ہیں، مسجدوں میں کرتے ہیں، لیکن اے نانا جان اگر وقت ایسا آ گیا کہ اسلام کو بچانے کے لیے اگر تلوار کے نوک پر بھی
پڑے گا تو میں قرآن تلوار کی نوک پر چڑھ کر کے پڑھوں گا لیکن اسلام کو بچاتا ہوا نظر آؤں گا، سر کو کٹا دوں گا لیکن سر جھکا دوں گا نہیں، اپنا ہاتھ کبھی بھی اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ یہی ہے اسی لیے تو 5 شعبان المعظم سب کو یاد رکھنا، کم سے کم یہ تو یاد رکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کل آپ سے کوئی سوال کرے کہ رے 5 دن میں کیوں سجایا کیوں بات یاد نہیں، تو آپ کہیں کہ ارے یاد تو میں نے بڑا زبردست چیز یاد کر کے آیا، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوا پیدائش، اور یہ امام عالی مقام کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، یہ اس حدیث کو آپ حضرات رکھ لیں، ایک دم سمپل ہے، بولے حسین منی، بولے حسین منی، حسین منی و انا من الحسین، ترجمہ سنے پھر اس کی تشریح کہ حضور فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب حافظ صاحب یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین نبی سے ہے، حضور فرما رہے حسین مجھ سے ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ حسین کا وجود نبی سے ہے، جیسے پہلی جڑ سے ہوتی ہے، پھل جڑ سے ہوتا ہے، جیسے بیٹا باپ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کوئی باپ یہ کہے میں بیٹے سے ہوں، this is against of our mind، یہ ہمارے مائنڈ کے خلاف ہے، لیکن حضور کیسے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے حسین ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو کسی علماء نے جواب اس بات کو دیا، یہ تو پتا چل گیا کہ پیدائش سے لے کر کے کربلا تک حضور سے حسین ہے۔ توجہ چاہوں گا، توجہ ایک دم نیا نقطہ، کہ پیدائش سے لے کر حضرت فاطمہ کی گود سے لے کر کے کربلا تک یعنی 56 سال تک حضور سے حسین ہے، وجود حسین مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کربلا تک وجود حسین میرے نبی سے ہے اور کربلا کے بعد ظہور مصطفیٰ امام حسین سے ہے، کیونکہ ظہور مصطفیٰ کمال مصطفیٰ نہیں سمجھا، پھر سے دہراتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بیٹا کہا، پرورش کیا حضور نے تو حسین حضور سے ہوئے، گود میں بٹھایا تو حسین حضور سے ہوئے، کاندھے پر بیٹھایا تو حسین حضور سے ہوئے، لیکن جب کربلا کی دھرتی پر امام حسین نے اپنا سر کٹایا اور اسلام کو سچی صورت حدیث اور حضور کی اب حدیث پاک سچی شکل میں کہ کون سی اچھی حدیث ہے، کون سی موضوع حدیث ہے، حضور کی سیرت، کیونکہ اگر یزید تخت پر بیٹھتا تو صرف وہ قرآن کو نہ بدلتا، صرف نماز کو نہ بدلتا، بلکہ حضور کی سیرت مبارکہ کو بھی بدل دیتا، ہسٹری آف آور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدل دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم سے پیدائش سے لے کر کے کربلا تک وجود حسین حضور سے ہے، اور کربلا سے لے کر کے قیامت تک حضور مصطفیٰ حسین سے۔ اب اگر کوئی بات حضور کی کرے گا تو حضور کی بات کو پھیلانے میں حسین کا ہاتھ ہے، حضور کا صدقہ پھیلانے میں حسین کا ہاتھ ہے، حضور کے کمال پھیلانے میں حسین کا ہاتھ ہے، حضور کی اچھی عادت بتانے میں حسین کا ہاتھ ہے، حضور کا اچھا اخلاق بتانے میں حسین کا ہاتھ ہے، حضور کی عادتیں مبارکہ بتانے میں حسین کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر یزید تخت پر بیٹھتا تو حضور کی عادت کو مسخ کر دیتا، جھوٹی بات ملا کر کے پیش کرتا، حسین نے سب کو بتا دیا، لیکن سیرت مصطفیٰ کو رد و بدل ہونے سے چلا۔ آج اس حدیث پاک کی تشریح حسین منی وانا من الحسین، ایسے ہی یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے حسین مصطفیٰ میں، کیونکہ اسے اسلام بچانا ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی کہے کہ یزید علیہ الرحمہ کوئی لکھے،
یزید علی رحمہ کہنے لگا، افسر بھائی آج کل لوگ ایسے نکل گئے ہیں، یزید علیہ رحمہ کو یہ تو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں رحمت اللہ علیہ یزید کو کہنے لگا اب کیا بے عقلوں کو آپ دلیل دیں گے؟ کیا دلیل دیں گے آپ؟ کیا دلیل دیں گے آپ؟ میں تو اسے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جن ان بے عقلوں پاگلوں کو صرف اتنا کہ اگر تو یزید کو علیہ رحمہ کہتا ہے تو ایسا کر تیرے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا اس کا نام یزید رکھ لینا۔ اتنی محبت اگر تجھے یزید سے ہے تو تیرے گھر میں جب بچہ پیدا ہو بیٹا پر یزید نام کیوں نہیں رکھتا ہے؟ اور تو یہ کہنا یا اللہ ہم یزید کو علیہ رحمہ کہتے ہیں تو میرا حشر یزید کے ساتھ اتنا تو کہہ رہے، لیکن ہم فخر سے امام حسین رضی اللہ عنہ